اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمائزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عملیات کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں، تو کیا اس پر کوئی پبلک پروف ثبوت دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں ویریفائی جس پر کوئی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بچے، عملیات کے ذریعے زندگی بدلنا میں نے کبھی نہیں کہا۔ آپ کے سننے میں تھوڑا سا پرابلم ہے۔ میں نے جب بھی بات کی یہ کہا ہے کہ عملیات کو شریعت کے روح سے کیا جائے تو دنیا بھی بدل جاتی ہے اور آخرت بھی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر پبلک پروف کے حوالے سے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی مریض کا علاج کیا ہو، وہ ٹھیک ہو گیا ہو، تو یہ تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد ہے۔ اس سے مراد آپ لیتے کیا ہیں؟ اگر تو آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عملیات کے اندر کامیابی حاصل کر چکے ہیں تو جنات کو کیپچر کر کے دکھا دیں، تو یہ کام بھی ہم کر چکے ہیں۔ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے ایک میڈیا کے حوالے سے ہمارا ایک پروگرام پڑا ہے، عامل بابا ان لاہور، آپ لکھیں گے واجد علی ٹی وی تو آپ ہمیں وہاں پر دیکھ لیں گے، ہم نے اس کی ایکٹیویٹی کرا دی ہے۔ لیکن اپنے سوال کی پوزیشن واضح کیا کریں۔ اگر عملیات میں واقعی کام کرتے ہیں تو دنیا بھر میں اتنی غربت، بیماری اور مسائل کیوں ہیں؟ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پہلے نمبر پر تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، اس سوال پر کہ آپ ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے۔ بچے، ہم ٹھیک نہیں کرتے ہوتے، اللہ رب العزت کی پاک ذات کرتے ہیں۔ اگر کوئی عامل کہتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں تو یہ کفری بات ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے آپ کی کلام پڑھی ہے، آپ نے ہمارا بھرم رکھنا ہے، اس کو ٹھیک کر دیں۔ بس ہمارا یہ کام ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ دوائی دیتا ہے، شفا کی گارنٹی نہیں دیتا۔ شفا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوتی ہے، بعض اوقات ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ پورا قرآن پاک پڑھتے رہیں، کوئی شفا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک آیت پڑھ دیں، اللہ اس سے بھرم رکھ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، انسان کے لیے۔ اور جو عامل اس طرح کا کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ کفر کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا، وہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ اسلامی تعلیمات سے ثابت ہے یا پھر ذاتی دعوے ہیں؟ دے سکتے ہیں کلیئر اس کا قرآن و حدیث سے؟ اس کا واضح طور پر میرے خیال میں آپ سمجھدار ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریسرچر لوگ ہوتے ہیں نا، آج کل کی جو نسل ہے، وہ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دیا تھا۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے قرآن پاک دم کرنے سے یا لکھ کر دینے سے علاج ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ پروف ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تو سوال ویسے بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی آئی ہے نا، تو اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ مطلب جو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں لیبارٹری کے اندر، اس کے اندر کس چیز کی حقیقت ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اگر 10 ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے نا، وہ 2-3 ویسے بگاڑ کے دے دیتے ہیں تاکہ ان کا سسٹم چلتا رہے۔ تو میرے پاس اس کے بھی پروف ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے عملیات کے بعد ٹھیک نہ ہو، اس کا آپ کو ذمہ داری لیتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل نہیں لیتا۔ ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ جو میں علاج کرتا ہوں، اگر میرا مریض پابندی کے ساتھ، مطلب جو میں اس کے اوپر پابندی لگاتا ہوں، پابندی کیا لگاتا ہوں؟ باوضو رہے، نمازوں کی پابندی کرے، استغفار پڑھے، اور جو میں اس کو پڑھائی دیتا ہوں وہ سنے، تو وہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کی ذمہ داری میری ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی جو کلام پاک میں نے اس کو دی ہے، مجھے اس پر اتنا یقین ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، اللہ کی پاک کلام ایک طرف، تو اس بنیاد پر میں اس کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ بچے، اگر آپ کا علاج نہ ہوا تو اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ اگر اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ 100% دیتے ہیں آپ عملیات میں گارنٹی؟ کیا آپ کام کرتے ہیں؟ کریں گے، ٹرسٹ کریں، اگر نہیں ہوتا تو لوگ آپ پر کیوں کریں؟ تو میں نے لوگوں پر کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا۔ میرے پاس جو بھی کلائنٹ مریض آتے ہیں، میں ان کو اپنی فیس بتاتا ہوں، ٹائم بتاتا ہوں، اور ان کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں، بچے اتنا دن آپ کا لگیں گے۔ اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے زعفران چاہیے، فلاں چیزیں چاہیے، یہ صرف پیسے لوٹنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو میں اپنے ٹائم کی فیس لیتا ہوں، تو وہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بچے پہلے اتنے پیسے لوں گا، بعد میں اتنے لوں گا،
علاج اس نے کرانا ہے کرایا، نہیں کرانا ہے تو ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. ہمارا یہ ریکارڈ ہے، ہم واپس میں کبھی بھی کسی کو میسج نہیں کرتے کہ یار آپ نے علاج کرایا تھا، ہم سے پوچھا تھا، پھر آپ واپس نہیں آئے. تو ہم نہیں پوچھتے اسے، اس کی اپنی مرضی ہے. اگر جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اپنے ٹائم کی فیس لیتے ہیں تو میرا اللہ ہمارا بھرم رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ پارٹنر کر چل رہے ہیں. کیونکہ میں جو کماتا ہوں نا عملیات سے بھی، اس کے اندر کچھ پرسنٹ ہے، یہ میں نہیں بتاتا ہوتا، وہ میرے اللہ کے معاملات ہیں. تو میں اللہ کے ساتھ پارٹنر کے طور پر کچھ حصہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے اندر خرچ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں چیلنج کر دیتا ہوں. کیونکہ جس بندے کا اللہ کے ساتھ پارٹنر ہے وہ کبھی رسوا اور ذلیل ہو نہیں سکتا. تو اللہ میرا بھرم رکھتا ہے، یہی میرے پاس اس کا ثبوت ہے. اور اسی طرح آکاش کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زیادہ تر ہوں کہ اصل یعنی ذہنی اثرات پر؟ ہاں بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا ذہنی اثرات کے اندر اور عملیات کے اندر یہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں لگتا. آپ اس کے اندر کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کا چیک اپ کرتے ہیں اس کے اوپر ذہنی اثر اور ہم اس کو کہیں جادو ہے، تو یہ ساری چیزیں نا یہ بھی اللہ ہی بھرم رکھتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا. میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں پر ہر مریض کے اوپر حاضری ہو رہی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے. 2-3 دن میں نے اپنے خلیفہ کو کہا، میں نے کہا یار مجھے پہاڑوں کے اندر چکر لگواؤ، یہاں مسئلہ کوئی اور ہے. اتنے جنات ویلے نہیں کہ سب کے اوپر حاضری دے رہے ہیں. تو جب ہم نے سرچ کی وہ قبض کا مسئلہ تھا، کیونکہ پٹھان جو دوست ہیں وہ گھر کے اندر خمیرہ استعمال کرتے ہیں، خمیرہ سے قبض ہوتی ہے. تو پھر ہم نے اس کا میڈیسن بنایا، کیونکہ ہم حکمت کو الحمدللہ سمجھتے ہیں. تو جب میں نے میڈیسن بنا کے ایک چمچ کھلایا تو صبح سارے سیٹ تھے الحمدللہ، جن کو ہم نے کھلایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قبض دماغ کے اوپر چڑھ جاتی ہے پورے جسم کو سن کر دیتی ہے، آدمی پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے. تو آپ کی مشین وہاں پر کیا کہے گی؟ آپ کی مشین تو یہ کہے گی یہ نفسیاتی ہے. اور نفسیاتی کو علاج آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف نشے کی گولیاں دے کے اس کو کہتے ہیں کہ سوتے رہو. ایک نشے کی گولی اوپر سے آپ اس کو سلا دیتے ہیں، تو بچے وہ مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اس وجہ سے ڈاکٹروں کو بھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. جو عاملین جس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر. اچھا اگر کوئی یہ شخص کہے اس عملیات پر کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے یا وہم ہے، پروف ہے؟ اچھا اس کے اندر یا ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جاؤ یا پھر عامل کے پاس چلے جاؤ، یہ سارے اللہ توکل ہی چلتے ہیں، غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا. اچھا جی کاش آپ کے پاس جا سکتے ہیں. یار آپ اردو لکھ لیتے یا انگلش لکھ لیتے، کچھ آپ نے انگلش ماری کچھ اردو، اس کا مجھے بھی کوئی سمجھ. کوالیفائڈ ڈاکٹر کیا کبھی اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یا روحانی دعوے کرتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کے ساتھ KPK میں مل کر کام کیا ہے، اور وہ بھی MBBS ڈاکٹر جو اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، ملیشیا سے، سری لنکا سے تعلیم حاصل کر کے وہاں پر آئے ہوئے، چائنا سے ان کے پاس PhD کی ڈگری ہے. میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس میں نے اس ڈاکٹر کی بھتیجی کا علاج بھی کیا ہے، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ دماغی جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ابھی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے معذرت کے ساتھ. کیا کہتے ہیں اس کو، سائیکالوجسٹ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ. تو وہ بہت بڑا اسلام آباد کے اندر، اس نے پوری سرچ کی ہے، ناکام ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کا علاج کیا ہے. اب مزے کی بات بتاؤں، اس بچی پر نہ جادو تھا نہ جنات تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس بچی کے اوپر عشق چڑھا ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ڈاکٹر، حالانکہ وہ تو سائیکالوجسٹ ہے، اس کو تو پہچان جانا چاہیے تھا کہ وہم ہے یا اس کو کوئی عشق ہے، نہیں پہچان سکا. لیکن اللہ نے ہمارا بھرم رکھا تو ہمارا اس کے اوپر کوئی چیلنج، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارا بھرم رکھا، ہم نے اس کا علاج کیا. تو اس کے ساتھ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف آ کر کہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، کریں گے تو وہ غلط، پروف آپ اسے کیسے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو پروف دینے کی، میرے اللہ کو پتہ ہے میرے معاملات، تو میں کسی کو کیوں کہوں؟ اور دوسرے نمبر پر ہر کسی سے بحث نہیں کی جاتی، اور جاہلوں سے تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. اس وجہ سے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے بھی فرمایا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس علم نہ ہو، مطلب جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جاہل سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے مراد یہ ہے حدیث پاک سے کہ جہاں پر علم نہ ہو ان سے بحث نہ کی جائے. بہتر طریقہ یہ کہ آپ اس کو کہیں بس آپ جیتے اور ہم ہارے، بس سیدھی سی بات ہے، ختم. اس سے بحث بنتی بھی نہیں ہے. اور میں لائف سچویشن، کیا آپ کسی شخص پر عملیات کر کے کسی کو فوری دکھا سکتے ہیں؟ اس کے اندر میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو چیزیں ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں، جو سب سے مین آپ کا کویسچن تھا عملیات کے حوالے سے، عملیات یا جنات یا ایک یہ چیزیں پوشیدہ ہیں، ان کو پوشیدہ رکھی جائے تو بہتر ہے. جب چیلنج ہو جاتا ہے نا، جب سر تن کی بازی لگانی پڑ جب عزت کا مسئلہ آتا ہے نا، پھر دکھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دکھانا ضروری ہے، جیسے اس کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا کہ آپ اس پروگرام کا ہمارا دیکھ لیں، ہم نے اس کے اندر یہ چیزیں دکھائی بھی ہیں.
बा मोकल चिलकशी के बाद छोटे के जिन ने जुबान बंद कर दी है, बच्चे पर जिन की हाजिरी से बच्चा सेव रहेगा या नहीं। बच्चा सेव नहीं रहता, जिस बच्चे के ऊपर जिन्नात की हाजिरी की जाती है उसका नुकसान होता है, और जिसकी जबान बंदी उसने कर दी है, जबान को बंद कर दिया है, उसका नाम, मम्मी का नाम, वो सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पर हैं तो मैं उसकी सारी तफसील आपको बता दूंगा। बेमुवक्कल चिलकशी के बाद मरीज से इलाज का गारंटी लेना बेहतर है? नहीं, बिल्कुल गारंटी लेना बेहतर नहीं होता। आप उसके साथ प्यार से चले तो बेहतर है। अगर आप जिन्नात के साथ गारंटी वाले मामलात करते हैं तो आप उलझ जाते हैं। भाई, अमल के मुदामत पढ़ने के बाद पानी और तस्बीह और अंगूठी पे एक साथ दम कर सकते हैं। अंगूठी पर और साथ में क्या लिखा आपने, तस्बीह पर। इसका तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इस पे नहीं कराता। पानी पर हाँ वो कराता हूँ। जो पानी पड़ा होता है, चीनी पड़ा होता है, नमक हम देते हैं, और साथ में चीनी, पानी, नमक और साथ में खुशबू, ये 4 चीजें होती है, तो उसके ऊपर हम दम करवाते हैं। हजरत, इंडिया से आप पैसे भेजने में स्विफ्ट कोड लगता है, प्लीज वो प्राइवेट कर दो। ये चीजें प्राइवेट नहीं होती बच्चे, आपको मैंने पहले भी कहा है, आप एक तो बात समझते नहीं शायद। आप पर्सन में रब्ता करेंगे, मैं सारा तरीकाकार देता हूँ, वो 10 मिनट के अंदर पैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान नहीं आते, उसका पाकिस्तानियों के पास एक जुगाड़ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। बामुअक्कल चिल्ला सबसे एक ही अमल देते हैं या अलग अलग? मैं जो बामुअक्कल चिल्ला करवाता हूँ वो हर किसी की कैफियत के साथ, नाम मामलात के साथ अलग होता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आपने बोला था रमजान मुबारक के बाद मुझे याद करवाना, मैं बिस्मिल्लाह पर तफसीली वीडियो बना दूंगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर यही कमेंट्स दोबारा कर दें, मैं इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद फुर्सत निकालूंगा, क्योंकि मैं ज़रा अपने रेस्टोरेंट के अंदर मसरूफ़ हूँ, अपने बिजनेस को देख रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़रा हमारा सीज़न ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैं बिजनेस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, तो इस वजह से शायद मैं नहीं बना पा रहा। उस्ताद जी, बंदिश खत्म करने और बंदिश से बचने का तरीका बता दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बंदिश से बचने का तरीका आसान जो है ना, असल बंदिश होती क्यों है? बंदिश हमेशा हसद की बिना पर की जाती है, वो आपके अपने लोग करते हैं। मतलब आपके पास अच्छी चीज़ है, आपने उनके सामने पूजा मारना शुरू कर दिया कि हमारे पास तो ये आ गया, वो आ गया, फलां आ गया, तो इस वजह से लोग आपके ऊपर बंदिश कराते हैं, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर जिन्नात की तरफ से बंदिश हो जाती है। खामखा आपके बच्चे या आप जिन्नात को किसी जगह पर ऐसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बंदिश लगा देते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि सुबह और शाम के जो अज़कार हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसको 3 मरतबा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने और अपने बच्चों पर दम कर लें। शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के पूरे घर का आप कड़ा लगा दें तसव्वुर के तौर पर, इंशाल्लाह आप सेफ रहेंगे। दूसरे नंबर पर इससे हमेशा बचने का तरीका बस ये है कि सुबह शाम के अज़कार हैं वो आप करें। बेमुवक्कल के बाद मरीज पर जिन की हाजिरी के समय दूसरा आमिल उस जिन को देख सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल देख सकता है, अगर उस आमिल की कैपेसिटी नहीं है तो वो नहीं देख सकता। दोनों सवालों के जवाब इसके अंदर है। मैं जल्दी ही आपसे चिल्लाकशी करूंगा, आपसे बात होती रहती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपसे अगर बात होती है तो अल्लाह आपको सलामत रखे। और अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, आपको भी ईद मुबारक हो, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये तो अख्तर दे मुबारक शाह, और ईद तो गुजर गई जमाता ख्याल दे तस पख्तून दे आओ ताला ढेर ढेर मारना। हर मुबारक आपको ईद मुबारक। और खुदा के बंदे जब लिखते हो हर मुबारक नहीं होता, खैर मुबारक होता है। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर भी आपकी हमने ईद की मुबारकी कबूल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, नक्श तवीज़ आदात कैसे निकालते हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके अंदर 2-3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, सबसे पावरफुल जिन्नात किस आयत या सूरत के हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन्नात को ताकतवर, मजबूत आमिल खुद बनाता है, वो सबके ही होते हैं। अगर आमिल के अंदर करंट है तो वो सूरत इखलास के जिन्नात से ऐसे ऐसे काम ले सकता है, बिस्मिल्लाह शरीफ से ऐसे ऐसे काम ले सकता है, शायद वो दूसरा कोई आमिल नहीं ले सकता। तो इस वजह से ये सारी चीजें कैपेसिटी आमिल के अंदर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या एक ही आयत का अलहदा अलहदा चिल्ला करके एक जिन और एक मुवक्किल ताबी कर सकते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक एक आयत का अलहदा अलहदा चिल्ला करके बिल्कुल किया जा सकता है, इसके अंदर बिल्कुल आसानी है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या जिन
नात जिन्नात, वाह भाई वाह, जिन अलहदा नात अलहदा, मैंने कहा ये जिन्नात शायद नात पढ़ते हैं इस तरह से, शायद बराबर इसके अंदर वक्फा नहीं होता बच्चे। जिन्नात आने वाले वक़्त बता सकते हैं, थोड़ी रहनुमाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इल्म दिया है, ये कुछ बता सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पूरा यकीन करके बैठेंगे तो कुफर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि फिर तो जिन्नात ही आपको सब बता रहे हैं, फिर अल्लाह की ज़ात के ऊपर तो आपको कोई यकीन नहीं है। आप सबसे बेहतर है कुरान पाक की तफसीर पढ़ें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। भाई अमल के मुदामत पढ़ने के बाद पानी, अच्छा इसका तो जवाब हो गया है। और इसके अलावा क्या रहता है, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या है क्या है, इसका भी हो गया है। और इसके साथ सवाल डबल डबल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या जन्नत से जायज़ काम ले सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेने की ज़रूरत क्या है? पहली बात तो ये है कि आप इतना वो हो चुके हैं कि अल्लाह की बारगाह से मायूस कि आप जिन्नात से काम लेने लग गए। अगर तो ऐसा है तो फिर ठीक है, बाज़ औक़ात किसी किसी जगह पर मजबूरी है तो आप लें, वरना इनकी क्या औकात है कि ये काम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बचे काम होते हैं। अमल की ज़कात क्या होती है? क्या किसी अमल को उसकी दादात, वाह भाई वाह, में पढ़ना ही ज़कात है? नहीं, उसके साथ नहीं है। ये आमिलीन या बुजुर्गान दीन जो है ना, उन्होंने ये चीज़ें सेलेक्ट की, आप वो कर सकते हैं। जो चिल्ला में करना हो वही उसकी ज़कात होता है। बिल्कुल, जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं तो वही एक ज़कात होती है, उसको ज़कात भी कहते हैं, उसको पढ़ाई भी कहते हैं, उसको चिल्ला कशी भी कहते हैं, और उसके साथ बहुत सारे नाम और भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपके जो सवालात थे जवाब मिल गया होगा। वीडियो लंबी हो गई है तो बर्दाश्त करना है। यकीनन काफ़ी सारी मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी, आप उससे इख्तलाफ करते होंगे, तो उसके लिए आपकी अपनी मर्जी है। कोई मेरी बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, समाज पर खास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।